لیکن بشرا بی بی کو انہوں نے بالکل کھانے میں کچھ ایسا دیا. بشرا بی بی کو کھانے میں اس نے خود مجھے بتایا. جو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بنی گالہ میں کسی ڈیل کے تحت ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. پورے کمرے سیلڈ ہیں، سیلڈ باقاعدہ ہیں، اور اسے کمرے میں بند کیا ہوا ہے. کوئی کھڑکی کی کھلنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ہوا اس میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر جو اس کو کھانے میں دیا گیا، اس نے خود بتایا کہ اس میں اتنی مرچیں تھیں، میں نے سمجھا شاید مسالہ تیز ہوگا. لیکن اس کے بعد جو تھوڑی دیر بعد رات کو اس کے بعد جو مجھے ناک سے اور منہ سے اور جس طرح سے الٹیاں آئی ہیں اور پانی اس طرح بہا ہے آنتوں ساریوں سے کہ اس کے میری کوئی ملاقات 5 دنوں کے بعد ہوئی تھی اس کھانے کے. اور انہوں نے کہا ابھی تک میرے پیٹ میں جلن ہوتی ہے، آندروں میں جلن ہوتی ہے. تو اب یہ میں نے تو آ کے کہا کہ ان کا جو ہے اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیا جائے. کوئی اس میں جو ہے اس کا ڈاکٹرز جا کے معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ایسا ایسیڈیٹی کون سی ایسڈ تھا، اللہ جانے کیا تھا. بظاہر وہ صحت میں ٹھیک تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں 7 دن سے کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں، اس لیے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے جلن محسوس کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے بھائی، اور یہ ریاست کا کام ہے. ایک فرسٹ لیڈی تھی، آپ عمران خان کی بیوی تھی، ایک انسان تو کم از کم تھی، ایک عورت بھی تھی. آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا ہوا اور طبی معالج اگر ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے، یا ان کو ایسے ہی آپ ایسپرین دے دیں گے یا پھکی دے دیں گے، لے جی اسب گول لے لو یا یہ سپاری کھا لو، تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. اور عمران خان صاحب وہ میں نے اس لیے کہ ان بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان سے ملاقات ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے. اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ دیکھیں. بہن وہ کہتے ہیں کہ بیوی جیب کی طرف دیکھتی ہے اور بہن اور ماں صحت کی طرف دیکھتی ہے ہمیشہ آنکھوں میں. یہ ایک مثل مشہور ہے، یہ نہیں کہ اس کیس میں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے بہن تو ماں ہوتی ہے، اور بہن نے اگر محسوس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہے تو یقیناً اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے. اور عمران خان کی عادت نہیں ہے جیسے میں نے عرض کی کہ وہ اس قسم کی شکایات کرے، لیکن یہ ریاست کا فرض ہے. اور یہ جب تک کسٹڈی میں ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہ وہ ٹوٹل ایک اس کی جاگیر ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس پر دسترس ہوتی ہے کسی انمیٹ کا. عمران خان صاحب تو خیر چلیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، کسی بھی جو قیدی ہے اس کی صحت اور اس کا تمام چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل عملے کا کام ہے. ان کی خوراک ہو، ان کی صحت ہو، ان کی جو ہے جو بھی لوازمات ضروریات ہیں انسانی حقوق سے بھی ماخذ ہیں اور دنیا کے قوانین سے بھی ہیں، اور ہمارے قانون میں بھی یہی ماخذ ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ بات ہے. اور بورڈ آف ڈاکٹرز جو ان کا اپنے معالج ہیں، ان کے تو کینسر ہاسپٹل بھی ہے شوکت خانم میں، وہاں سے بورڈ آف ڈاکٹرز آنے کو تیار ہیں. یہ ان کو دسترس اور رسائی دیں، وہ آ کر ان کا معائنہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے اور ساری قوم کے لیے فرسٹ لیڈی اور فرسٹ پرائم منسٹر عمران خان کا بالکل صحت اور ان کی زندگی کے بارے میں سب کو فکر ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے، اور بلاول نے بھی تائید کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سو جتنی جلدی بنائیں اس چیز کا، تاکہ یہ بیانیہ آئے کہ 9 مئی کا فراڈ تھا یا 9 فروری کا فراڈ تھا. یہ دونوں فراڈ جو ہے سامنے آئے، چاہیں 9 مئی اور 9 فروری، ان دونوں کی مماثلت ہے، کیونکہ 9 مئی کیا ہی 9 فروری کے لیے گیا. اور اس دوران میں کس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟ ایک ہی فریق، ایک ہی شخص، ایک ہی پارٹی کو فریق کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی. سو مت کریں ایسا کھلواڑ. اور یہ بات اس کے بعد کہ 40 سال بعد اس کو ٹیک اپ کریں، آج ہی خدا را ٹیک اپ کریں، کیونکہ ساری قوم اور ساری بین الاقوامی برادری بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. ایک اور آپ کے سوال لینے سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میڈیا پر بنیادی حقوق سے جو متجاوز جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ٹویٹر کا بند کرنا، یوٹیوب کا بند کرنا، انسٹاگرام کا بند کرنا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں.
اور وہ بھی ایسی وقت میں اور اس دنیا میں جہاں ساری دنیا ان چیزوں سے استفادہ کرتی ہے. آپ اپنے ہی عوام کو، اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی نوجوانوں کو ان چیزوں سے محروم کر رہے ہیں. تو ہم بالکل میڈیا کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. میڈیا کے آواز کے ساتھ ہماری آواز جائے گی. جہاں میڈیا کے پرسنل پر کسی پر اٹیک ہوگا یا کسی پر بندش آئے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تن من دھن کے ساتھ. اچھا کھوسہ صاحب، آج نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، آپ اس وقت نکل رہے ہیں، کیا کچھ آج کی سماعت میں ہوا، ذرا بتائیے گا. آج کی سماعت میں اس پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ خیر سے دفتر نے جو ہے پروسیس ہی جاری نہیں کیا دوسرے فریق کو، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ تھا آج لگا ہوا ہے. لیکن یہ تاخیری حربے ہیں بدقسمتی سے جو پروسیکیوشن یا نیب استعمال کرتی ہے، تاکہ جتنی زیادہ آپ اس کو جو ہے عمران خان کو اندر رکھ کے اور پیچھے سے پھر بلڈوز کر کے ان کو سزا کر دی جائے، تاکہ یہ جو ہے پٹیشن ان کی انفرکچوس ہو جائے. بہرکیف آج انہوں نے جو ہے جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کا، اور اگلے ہفتے کے لیے انہوں نے پھر کیس کو لگایا ہے سماعت کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کی ضمانت ہو جائے گی. سوال یہ بتا دیجیے، کل علیمہ خان نے ایک کنسرن ظاہر کیا کہ عمران خان کو انفیکشن ہو گیا سخت قسم کا، اور ان کی آنکھیں کافی ریڈ تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا گیا ہے یا ان کا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. دیکھیے، میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان شکایت نہیں کرتے. عمران خان ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک مرد حر ہے اور مجاہد ہے. وہ اپنی، حالانکہ اس نے اڈیالہ ادھر اٹک جیل میں تھا، تو اٹک جیل میں اس نے ایسے تفنن کیا کہا. پہلے دن جب مجھے یہاں لے کر آئے تو ایک اوپن تھا، بیرک سا تھا، اور جب بارش ہوئی تو پانی سارا اندر آ گیا اور میٹ جو ہے وہ 2 دن تک گیلا رہا. میں تو سو نہیں سکا. اور پھر اتنی چھوٹی چھوٹی یہ، اور پھر ساری رات کو وہ بڑے بڑے بلب جو ہے جلتے تھے، اور سارے پتنگے دنیا کے، کیونکہ وہ جنگل ٹائپ چیز ہے تو ساری دنیا کے پتنگے آ جاتے تھے. بڑے ہنستے ہوئے کہہ رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی دیوار تھی اور اس کے اوپر کیمرہ تھا، وہ آپ اشنان بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے تو یہ 2 دن تو پھر ہم نے خیر سیشن جج صاحب کو بھجوایا، وہاں شکایت ہوئی تو انہوں نے اس کمرے سے ہٹایا، لیکن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ لاج نہیں کی. میں آپ کو اس کی کیریکٹر کا بتا رہا ہوں. اس نے برداشت کیا، لیکن وہ پھر اپنے اسپرٹس میں تھا. اسے اپنی سہولت کی بجائے اسے قوم اور ملک کی اور اس کے مستقبل کا زیادہ اس کو جو ہے ادراک ہے اور اس کو فکر ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھلا نہ تو میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر ان چوروں لٹیروں اور بگوڑوں کی طرح جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہیں اسی دھرتی میں ہے. مجھے بھلا سارے پاکستان کی جیلیں پھر آ لیں، لیکن میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کر رہوں گا. مقصد یہ تھا کہ انفیکشن ہو جانا اور کسی کو نہ بتانا، فیملی کو بھی نہ بتانا. دیکھیں، مجھے نہیں، یہ علیمہ بیوی سے پوچھیے گا انفیکشن کیا تھا. آج میں نے جانا تھا، لیکن اس کیس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اس لیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا.